بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ذات الطالبین میں ہمارا 291واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 285 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے، جبکہ ذکر بعض المغیبات اس کڑی کا یہ 16واں سبق ہے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ، نہیں قائم ہوگی قیامت۔ تقوم باب نصر ینصر سے ہے، قام یقوم قوما وقیاما بمعنی قائم ہونا، الساعۃ بمعنی قیامت۔ لا تقوم الساعۃ، نہیں قائم ہوگی قیامت، حتی یخرج قوم، حتیٰ کہ نکلے گی ایک قوم، یخرج اس سے پہلے یعنی حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے، ان ناسبہ، یخرج یہ باب نصر ینصر سے ہے، خرج یخرج خروجا بمعنی باہر نکلنا۔ قوم جمع اس کی اقوام آتی ہے، لا تقوم الساعۃ حتی یخرج قوم، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ نکلے گی ایک قوم، یأکلون جو کھاتے ہوں گے، اکل یأکل اکلن یہ بھی باب نصر ینصر سے ہے، بمعنی کانا۔ یأکلون جو کھاتے ہوں گے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو ذریعہ معاش بنانے کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ یعنی اپنی زبانوں کو ذریعہ معاش بنانے کے ساتھ۔ السنہ یہ جمع ہے لسانن کی، جبکہ باب سمع یسمعو سے لسن یلسن لسنا بمعنی قوت گویائی والا ہونا۔ لا تقوم الساعۃ، نہیں قائم ہوگی قیامت، حتی یخرج قوم یہاں تک کہ نکلے گی ایک قوم، یأکلون بِأَلْسِنَتِهِمْ جو کھاتے ہوں گے اپنی زبانوں کو ذریعہ معاش بنانے کے ساتھ، کما تأکل البقرۃ جیسا کہ گائے کھاتی ہے۔ البقرۃ مفرد ہے اور جمع اس کے لیے البقرات ہے، معنی گائے۔ کما تأکل البقرۃ جیسا کہ گائے کھاتی ہے، بِأَلْسِنَتِهَا اپنی زبانوں کے ساتھ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یخرج قوم یہاں تک کہ نکلے گی ایک قوم،
یأکلون جو کھاتے ہوں گے بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو ذریعہ معاش بنانے کے ساتھ، کما تاکل البقرۃ بِأَلْسِنَتِهَا جیسا کہ گائے اپنی زبانوں کے ساتھ کھاتی ہے۔ آئیے اب اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں باب البیان والشعر سے لی گئی ہے، اور اس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان فرمائی گئی ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی زبانوں کو کانے کا ذریعہ بنائیں گے، یعنی ان لوگوں کی عادت یہ ہوگی کہ مال والوں کی جھوٹی جھوٹی تعریفیں اور چاپلوسی کر کے ان سے مال وصول کریں گے۔ بعض علماء کرام نے اس کا دوسرا مطلب بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ لوگ اپنی تقریر و تحریر، فصاحت و بلاغت کا جھوٹا مظاہرہ کریں گے اور پھر اس کے ذریعہ سے مال کو حاصل کریں گے۔ جس طرح گائے کے سامنے جو کچھ ہو وہ اس بات کی تمیز نہیں کرتی کہ یہ خشک ہے یا تر، حلال ہے یا حرام، تو بعین ہی اسی طرح قیامت کے قریب لوگ کھاتے وقت اور مال لیتے وقت قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ مال حلال ہے یا حرام، جو کچھ ہوگا کھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کی رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔